اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا ایک ایسا دل خراش اور دل سوز واقعہ ہے جس کے بارے میں کون ہے جو نہیں جانتا، لیکن آج ہم اس ویڈیو میں کربلا سے واپسی کے واقعات بیان کریں گے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کیا واقعات پیش آئے ان کے بارے میں بات کریں گے۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید کی فوج نے ان کے کپڑے چرائے۔ یزیدی فوج نے جو چیزیں لوٹ مار کر سکتے تھے انہیں اٹھائیں، ان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا، پگڑی، جوتے اور ان کی انگوٹھی شامل تھی۔ اس کے بعد وہ خیموں کی طرف دوڑے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں موجود تھیں۔ اس بات کا خیال کیے بغیر یزیدی افواج نے خیموں کو آگ لگا دی اور جو کچھ ہاتھ لگا اس کو لوٹ لیا۔ اس اسبات میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برقع بھی، ان کے زیورات اور اونٹ شامل تھے۔ یہ تمام واقعات اس وقت موجود لوگوں نے، خاص طور پر وہاں کے موجود صحافی حماد بن مسلم نے بیان کیے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو گھوڑوں سے روندا گیا۔ عمر ابن سعد جو کہ یزیدی افواج کا کمانڈر تھا، اس نے رضاکارانہ طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندنے کے لیے رضاکار طلب کیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاروں کو کربلا کی گرم ریت پر بغیر دفنائے چھوڑ دیا گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا المیہ ختم ہوتا ہے اور ان کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیٹی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی اور پرنواسی، ان کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنواسے امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو گرفتار کر کے کوفہ لے جایا گیا۔ عمر ابن سعد نے جنگ میں بچ جانے والے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا، ان کو زنجیروں میں جکڑ لیا اور اونٹوں پر بٹھا کر کوفہ عراق لے گئے۔ یزید کی فوج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچ جانے والے اہل بیت کو جان بوجھ کر اس رستے سے لے کر گئے جس رستے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی تھیں، تاکہ انہیں ذہنی اذیت دے سکیں۔ جس وقت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ افسوسناک مناظر اور اپنے والد کی لاش دیکھی، اس وقت ان کی عمر بہت چھوٹی تھی۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوئے، یزیدی فوج نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ہر کوئی انہیں دیکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو قیدی قرار دے کر انہیں عوام میں پھیرایا گیا۔ بعض کوفیوں نے جب اس حقیقت کو جانا کہ یہ تو خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو رونا شروع کر دیا اور یزید پر لعن طعن شروع کر دی۔ جس قدر مدد ان کی کر سکتے تھے ان کی مدد کی۔ گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد کے محل تک پہنچنے سے قبل یزیدی افواج نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیزوں پر لٹکا کر قیدیوں کے ہمراہ اٹھا کر چلنا شروع کر دیا۔ محل میں عبید اللہ زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ٹھوکر مار دی۔ بالآخر خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید کے صدر مقام دمشق میں جا پہنچا جو کہ شام میں ہے۔ یزید نے اس کو جشن کے طور پر منانے کی خواہش کی۔ گلیوں کی تزئین کی گئی اور لوگ خوشی منا رہے تھے، لوگ خوشی سے ڈھول پیٹ رہے تھے اور انہوں نے نیا لباس زیب تن کیا تھا۔ جب خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے دروازے پر پہنچے، انہیں وہاں 3 دن تک انتظار میں ٹھہرایا گیا۔ بالآخر انہیں یزید کے محل میں پیش کیا گیا جس کو خوب سجایا گیا تھا۔ عام لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ عام باغی لوگ ہیں جنہیں گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے۔ اس کی ایک مثال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مقامی شخص سے گفتگو ہے جو ان کی گرفتاری پر خوشی منا رہا تھا۔ جب امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا کہ وہ کون ہے تو وہ اپنے اس عمل پر پوری طرح شرمندہ ہو گیا۔ یزید کے محل میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جملوں کا تبادلہ ہوا جو کہ تاریخ کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اپنا مقام بیان کیا کہ وہ کون ہیں اور کس خاندان سے ہیں، جس سے بعض لوگ تعصب سے رونے لگے اور یزید پر لعن طعن شروع کر دی۔ اس کے بعد خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام میں قید کر دیا گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سکینہ
جیل میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خواب میں جاگیں اور اپنے والد کے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ اس وقت وہ بہت چھوٹی تھیں، جس پر یزید کے ایک حواری نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اس کو لا کر دیا۔ جس وقت انہوں نے امام عالی مقام کے سر کو دیکھا، وہ اسی صدمے سے دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ شام کی جیل میں 8 دن گزارنے کے بعد یزید نے انہیں رہا کر دیا اور واپس مدینہ بھیج دیا۔ مدینہ داخل ہونے پر وہ اپنے باقی خاندان سے ملے۔ زندگی یکسر بدل گئی تھی۔ امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن تک پانی پینے سے کتراتے تھے، کیونکہ انہیں یاد تھا کہ کس طرح ان کے والد کو شہید کر دیا گیا تھا اور یہی پانی پلانے سے انکار کر دیا گیا تھا۔